ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال، اللہ اکبر میرے دوستو، کہاں کہاں تک ہمارے نبی کے کمال۔ ایک کمال آپ کو بتاؤں میرے دوستو، ہمارا دل اتنا خوش ہو جاتا، یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے۔ بھائی کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ مکہ مکرمہ۔ بھائی مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان تھے۔ بھائی مکہ مکرمہ میں کون تھے؟ ایک پہلوان۔ کون پہلوان؟ جن کا نام یاد رکھو گے، بھائی یاد رکھو گے نا، ان کا نام ہے حضرت رکانہ۔ بھائی کیا نام ہے؟ حضرت۔ اچھا میرے دوستوں، وہ مکہ کے اتنے بڑے پہلوان تھے کہ جب وہ میدان میں آتے تھے تو مکہ کے بڑے بڑے پہلوان کہتے تھے کہ ان کو اوپر سے بٹھانے کے لیے 40 پہلوانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی اندازہ لگاؤ وہ مکہ کے کتنے بڑے پہلوان ہوں گے، بلکہ مکہ کے نہیں پورے کو اوپر سے بٹھانے کے لیے 40 پہلوانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی اندازہ لگاؤ وہ مکہ کے کتنے بڑے پہلوان ہوں گے، بلکہ مکہ کے نہیں پورے عرب کے سب سے بڑے پہلوان کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں۔ ارے کہو نا کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت شروع کی، کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی نے دعوت دی، تم سب کا خدا ایک۔ ارے کہو نا، تم سب کا خدا ایک، تم سب کا مالک ایک، تم سب کا مسجود ایک، تم سب کا پروردگار ایک۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت دی تو کچھ لوگوں نے ہمارے نبی کے سامنے کہا اب غریبوں کو دعوت دیتے، فقیروں کو۔ حضرت رکانہ نام تھا، ان کو دعوت دینا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے گھر بتاؤ، میں تو سب کو دعوت دوں گا، اس لیے کہ میں تو امیروں کا بھی نبی، غریبوں کا بھی نبی، کمزوروں کا بھی نبی، پہلوانوں کا بھی نبی۔ ارے ہمارے نبی تو وہ نبی جو انسانوں کے بھی نبی اور جناتوں کے بھی نبی۔ ارے کہو نا، ہمارے نبی انسانوں کے بھی نبی اور جناتوں کے بھی نبی۔ ہمارے نبی صاحب نے فرمایا کہا مجھے بتاؤ رکانہ کا گھر بتاؤ۔ میرے دوستوں سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، کہاں پر جا رہے؟ حضرت رکانہ کے گھر۔ دروازہ کھٹکھٹا ہے، وہ حضرت رکانہ کا کتنا بڑا گھر ہوگا۔ جیسے دروازہ کھٹکھٹا ہے، حضرت رکانہ نے دروازہ کھولا اور کہا من انت، کون آئے میرے دروازے پر؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد۔ بھائی میرا نام کیا ہے؟ محمد۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ بھائی حضرت رکانہ سمجھے کوئی مدد کے لیے آئے ہوں گے، کہا کوئی مدد کے لیے آئے؟ کہا مدد کے لیے نہیں آیا، تیری مدد کرنے آیا۔ کیا فرمایا؟ مدد کے لیے نہیں آیا، تیری۔ اور پہلوان کو کہو کہ تیری مدد کرنے آیا، اور وہ بھی ایسا اونچا پہلوان جو پورے عرب کا سرما۔ تو حضرت رکانہ باہر آ گئے، کہا میری مدد کرنے کے لیے تم کیا میری مدد کرو گے؟ کہا کہ ہاں میں تیری مدد کروں گا، کلمہ پڑھ لے جہنم سے بچ جائے گا۔ تو کلمہ پڑھ لے جہنم سے۔ رکانہ نے کہا کہ میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ میں میرے باپ دادا کے دین پر ہوں، میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ اور اگر تمہارا دین سچا ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ بھائی تمہارا دین سچا ہے تو مجھ سے۔ اب میرے دوست سے مقابلہ، تو کس سے مقابلہ؟ رکانہ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک جھکائی اور کیا فرمایا؟ اے رکانہ چل مقابلہ کریں گے۔ بھائی ہمارے نبی فرماتے اے رکانہ چل مقابلہ کریں گے۔ تو رکانہ نے کہا تم میرے ساتھ مقابلہ کرو گے تو شرط رہے گی، اگر تم نے پٹک دیا، اگر تم نے زمین پر مجھے پٹک دیا میں ایمان قبول کروں گا، لیکن اگر میں تمہیں پٹک دوں تو تمہیں پھر آئندہ میرے گھر پر آنے کی ضرورت، بلکہ مکہ میں کسی کو بھی دعوت دینے کی ضرورت۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس زمانے کی بات ہے، شروع زمانے کی بات۔ ورنہ آپ کہو گے یہ دو طرف کی شرطیں کیسے لگ رہی، یہ تو اسلام میں جائز نہیں۔ لیکن میرے دوستوں میں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، مکہ مکرمہ کی بالکل شروع زمانے کی بات۔ رکانہ نے کہا اگر تم مجھے زمین پر پچھاڑ دو میں کلمہ پڑھ لوں گا، اور اگر میں نے تم کو زمین پر پچھاڑا تو آئندہ سے مکہ میں کسی کو دعوت دینے کی ضرورت۔ ہمارے نبی نے فرمایا منظور ہے۔ بھائی ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اب میرے دوستوں رکانہ کی تو عقل حیران ہو گئی کہ کمزور انسان اور رکانہ سے مقابلہ۔ کہا کہ ایسا مقابلہ نہیں ہوگا، کل صبح میں ہوگا اور آفتاب طلوع ہوگا، بالکل اسی وقت میں فلاں میدان میں مقابلہ ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے۔ پورے مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا کہ کل صبح میں سورج طلوع ہوتے ہی ایک طرف رکانہ اور ایک طرف، ارے کون ہے؟ ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں لکھا پورا مکہ جمع، بڑے بچے عورتیں، پورا میدان گھچا گچ جمع، اور ایک طرف رکانہ، اور رکانہ کی تعریفیں ہو رہی
اور ایک طرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکانا پوری تیاری کر کے، جو پہلوان تیاری کر کے آتا رکانا پوری تیاری کر کے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اس وقت یہ تھا، بھائی سننا کیا حال تھا، ہمارے نبی کونے میں کھڑے رو رہے ہیں، بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں کھڑے اور رکانا اس طرح رہا، کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر دوڑتا، اسے پہلوانوں کی طرح دوڑتے، اور ہمارے نبی کونے میں رو رہے، اور ہمارے نبی رو رہے، لیکن رونے کی آواز پیچھے سے آ رہی، اور پیچھے کون رو رہے؟ میرے دوست قربان جاؤ، حضرت ابو بکر صدیق۔ ارے کون رو رہے؟ اور ابو بکر صدیق ایسا رو رہے کہ ہمارے نبی کے کان مبارک میں آواز آ رہی، تو ہمارے نبی پیچھے دیکھا، ابو بکر تم کیوں روتے ہو؟ ابو بکر تم کیوں روتے ہو؟ میرے دوستو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا سننا، حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی آج رو نہیں تو کیا کروں، آپ کے سامنے رکانا جو پوری تیاری کر کے آیا، اور قسم خدا کی میں جانتا ہوں 3 دن ہو گئے آپ کو تو کھانا بھی نہیں ملا ہے، بس 3 دن ہو گئے آپ کو تو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوا، آپ رکانا کا مقابلہ کرو گے؟ میرے دوستو وہ ہمارے نبی کا ارادہ، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معی، فکر مت کر، آج خدا کی مدد میرے ساتھ ہوئی ہے، بھائی آج خدا کی مدد۔ اب میرے دوستو مقابلہ شروع ہونے والا، بس سب لوگ عجیب و غریب نظر سے دیکھ رہے کیسا مقابلہ، تو وہ رکانا جو تھا کون حضرت، انہوں نے کیا کہا، بھائی وہ پہلوانوں کا مقابلہ کیا ہوتا، پہلے ایک حملہ کرتا دوسرا ڈیفینس کرتا، پھر دوسرا حملہ کرتا تو پہلا ڈیفینس کرتا، تو رکانا نے کہا بتاؤ پہلے میں آپ پر حملہ کروں یا آپ مجھ پر پہلے حملہ کریں؟ بھائی ایک حملہ کرے گا دوسرا روکے گا، تو میں حملہ کرنے والا بنوں یا روکنے والا بنوں؟ رکانا نے بڑی ہمت سے کہا محمد بتاؤ کون پہلے حملہ کرے گا؟ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رکانا میں نے کبھی امتی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، بچا فرمایا میں نے تو کسی چوٹی کو بھی نہیں مارا ہے، بھائی ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، فرمایا میں نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے حملہ تو کرے گا اور میں روکوں گا، اس لیے کہ اگر میں پہلے حملہ کروں گا دنیا کہے گی نبی نے امتی پر حملہ کیا تھا، میں وہ نبی ہوں جو اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں تو سب کے لیے رحمت بن کر آیا، اس لیے میں کھڑا رہوں گا، تو حملہ کر۔ بس حضرت رکانا نے حملہ شروع کیا، دوڑتے دوڑتے آئے، میرے دوستوں جب حملہ کرنے کا وقت آیا دوڑتے دوڑتے آئے، ابھی قریب آئے، ہمارے نبی نے کچھ نہیں کیا، اس طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، بھائی میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے، اس طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلایا۔ میرے دوستوں اللہ کی قدرت، جب وہ قریب آئے تو اچانک اچھلے اور ایسے ہمارے نبی کی گود میں جیسے ماں کی گود میں بیٹا آ جاتا ہے، ماں کی گود میں معصوم بچہ ہے، اس طرح ہمارے نبی کی گود میں کون حضرت، اور ہمارے نبی ساتھ میں کیا مسکرائے، اور مسکرا کر آہستہ سے بڑے پیار سے جیسے ماں بچے کو زمین پر رکھ دیا اور کہا رکانا تو ہار گیا، کلمہ پڑھ لے، بھائی کیا کہا رکانا تو ہار گیا کلمہ۔ رکانا نے کیا کہا، بالکل وہ بات جو ہمارے گلی کے بچے کرتے، بھائی گلی کے بچے کرکٹ کھیلتے نا، پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے، ٹرائی بال، پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے، چاہے بیٹا ابھی نہیں میں بالکل سیٹ ہی نہیں تھا، اچانک تو نے بال ڈال دیا، مجھے تو پتا بھی نہیں چلا، تو رکانا نے کہا کہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ مقابلہ نہیں دوسرا مقابلہ ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک بات میرے دوستوں یہاں پر بتا دو، ابھی 2 دن پہلے میں نے کتاب میں پڑھا، اتنی پیاری بات میرے دوستوں، ہمارے نبی نے کتنے روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن آپ کے اندر طاقت اگر کہو نا کس کی، ایک مرتبہ حضرت علی، بھائی یہ واقعہ میں بعد میں آتا ہوں ذرا سننا، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا میرے پیارے نبی بتاؤ آپ میں زیادہ طاقت ہے یا مجھ میں زیادہ طاقت ہے؟ کون کہہ رہے؟ حضرت علی بھائی مسکراتے مسکراتے حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول ذرا بتاؤ آپ میں طاقت زیادہ یا مجھ میں طاقت زیادہ؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی فیصلہ ہو جائے گا، تم مجھے اٹھاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی دیر تک کوشش کی، لیکن ہمارے نبی کا پاؤں مبارک زمین سے اتنا بھی نہیں اٹھا، بھائی ہمارے نبی کا پاؤں مبارک اتنا بھی زمین سے نہیں اٹھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو آپ کو نہیں اٹھا سکتا، تو ہمارے نبی نے فرمایا میں تجھے اٹھاتا ہوں، اور کیا فرمایا، ہمارے نبی نے یوں ہاتھ رکھا اور کہا حضرت علی کو کھڑے ہو جاؤ، حضرت علی کھڑے ہو گئے، تو ہمارے نبی نے اس طرح حضرت علی کو اٹھایا، حضرت علی فرماتے ایسا اٹھایا کہ مجھے لگا اگر اٹھا دیں گے تو میں آسمان تک پہنچ جاؤں گا،
اگر علی فرما دے اور اٹھا دیں گے تو میں آسمان تک پہنچ جاؤں گا. قسم خدا کی میرے دوستوں، اللہ نے کیا طاقت دی تھی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب میرے دوستوں رکانا دوسری مرتبہ دوڑتے 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 آئے. جب قریب آئے تو ہمارے نبی نے اسی طرح اپنے مبارک ہاتھ کو پھیلایا اور رکانا اچھلتے ہوئے گود میں آ گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے زمین پر رکھا. سننا، پیار سے، اور کہو پیار سے زمین پر رکھا، پیار سے زمین پر رکھا اور فرمایا رکانا اب تو ہار گئے، اب تو کلمہ پڑھ لو. رکانا نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں. بھائی پہلی ٹرائی بال تھی تو یہ نو بال ہے. کہا یہ بھی نہیں ہوگا، کہا یہ بھی نہیں چلے گا. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، تیسرا مقابلہ کرو. تو لوگ پیچھے سے چلانے لگے کہ اب مقابلہ نہیں ہوگا. ہو گیا فیصلہ. بھائی لوگوں نے چلانا شروع کیا، فیصلہ ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، رکانا کو جانے دو، وہ لاکھ مرتبہ جائے گا، اسے نہیں معلوم آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے. اسے نہیں معلوم آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو گیا. تیسری مرتبہ رکانا آئے اور ہمارے نبی نے اسی طرح ہاتھ مبارک پھیلائے، رکانا اچھل کر ہمارے نبی کی گود میں، اور ہمارے نبی نے بڑے پیار سے، سننا، بڑے پیار سے زمین پر رکھا. جیسے زمین پر رکھا رکانا نے کیا فرمایا؟ رکانا نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو حضرت رکانا نے کلمہ پڑھا. بس سننا میرے دوستو، کلمہ پڑھا، کل کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی. اب سننا میرے دوستو، دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت قیمتی باتیں، ذرا اس کو سمجھنا. جب رکانا نے کلمہ پڑھ لیا تو دوسرے سب پہلوان آ گئے. بھائی مکہ کے دوسرے سب پہلوان آ گئے اور کہنے لگے رکانا تم ہار گئے. ارے رکانا کو کہا تم ہار گئے. ارے تم تیسری مرتبہ بھی منع کر دیتے، یہ کہہ دیتے کل مقابلہ کریں گے، یہ کہہ دیتے 2 مہینے کے بعد مقابلہ کریں گے، ارے یہ کہہ دیتے 1 سال کے بعد مقابلہ کریں گے. تم نے ہار مانی کیوں؟ تم نے ہار مان کر پورے مکہ والوں کو ذلیل کر دیا. ارے بات سمجھ میں آئی؟ سب پہلوان کہنے لگے رکانا تم نے ہار مانی کیوں؟ تمہاری وجہ سے ہم سب ذلیل ہو گئے. حضرت رکانا نے کتنا پیارا جواب دیا. میرے دوستو سننا بہت کام کی بات ہے. حضرت رکانا نے کہا میں نے اس لیے تھوڑی ایمان قبول کیا کہ میں ہار گیا. حضرت رکانا کہتے میں نے اس لیے ایمان نہیں قبول کیا کہ مجھے 3 مرتبہ زمین پر رکھا. نہیں، کا قسم خدا کی میں نے اس لیے ایمان نہیں قبول کیا، میں نے تو اس لیے ایمان قبول کیا. سننا، حضرت رکانا کہتے میں نے اس لیے ایمان قبول کیا کہ دنیا میں بہت کشتی لڑ کے آیا ہوں، دنیا میں بہت مقابلے کر کے آیا ہوں، میں پورے مکہ کا سب سے بڑا پہلوان ہوں. لیکن ہم جب کسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں تو زمین پر زور سے پٹکتے ہیں. میرے نبی نے 3 مرتبہ مجھے پکڑا، لیکن ایسے پیار سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے بچے کو زمین پر رکھتی ہے. میرے دوستو حضرت رکانا کا جملہ میں اس لیے نہیں ہارا، میں نے اس لیے ہار قبول نہیں کی، بلکہ نبی چاہتے میں تو گود میں تھا، زمین پر پٹک دیتے. لیکن قسم خدا کی ایسے پیارے نبی جنہوں نے کتنے پیار سے زمین پر رکھا، مجھے زمین پر پٹکا نہیں. کہ جو دنیا میں مجھ پر رحم کرتے یہ قیامت میں کتنا مجھ پر رحم کریں گے. یہ دنیا میں مجھ پر اتنا رحم کرتے، میں تو غیر ہوں، میں تو لڑنے آیا تھا، یہ لڑنے والوں کے ساتھ اتنا رحم کرتے تو کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کتنا رحم کریں گے. اس لیے میں نے تو کلمہ پڑھ لیا. اب میرے دوستوں سب کہو آمین. میرے دوستوں سب کہو آمین. اتنی پیاری بات میں نے کہا تھا نا، 2 بات بتاؤں گا. ایک بات یہ، دوسری بات حضرت رکانا بھائی پورا میدان چلا گیا، سب چلے گئے. حضرت رکانا نے بات کہہ دی. اب پورے میدان میں 3 آدمی ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق، ایک ہمارے نبی اور حضرت، ارے کون؟ پورے بڑے میدان میں سب چلے گئے. حضرت رکانا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ رکانا میں جا رہا ہوں. بھائی ہو گیا نا، معاملہ ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا رکانا میں جا رہا ہوں. میرے دوستو قربان جاؤ، کبھی کبھی تنہائی میں سوچو وہ کیسی گھڑی ہوگی. میرے دوستو حضرت رکانا نے کہا اللہ کے رسول ایک وعدہ کر کے جاؤ، ایسے مت جاؤ، ایک وعدہ کر کے جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا کیا وعدہ؟ ارے تم تو مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان ہوتا ہے اس کے اگلے گناہ معاف. ارے مسلمان ہو گیا اس کے اگلے گناہ معاف، جنت کا دروازہ کھل گیا. اب تمہیں کیا وعدہ؟ حضرت رکانا ایسا رو رہے، بھائی جو 40 پہلوانوں سے نہ اٹھے وہ رو رہے اور روتے روتے کہہ رہے ایک وعدہ کر کے جاؤ، ایسے مت جانا، معلوم نہیں میری کتنی زندگی. میرے دوست حضرت رکانا کہتے ہیں معلوم نہیں میری کتنی زندگی، ایک وعدہ کر کے جاؤ. ہمارے نبی نے پوچھا بھائی بتا کیا وعدہ کر کے جاؤں؟ کہا کہ ایک وعدہ کر کے جاؤں، دنیا میں میں نے آپ کے اوپر حملہ کیا، بھائی دنیا میں میں نے آپ کے اوپر حملہ کیا، لیکن آپ کی گود نے مجھے سہارا دیا. میں نے تو آپ پر حملہ کیا
آپ کی گود نے مجھے سہارا دیا. اے نبی قیامت میں بھی ایک حملہ آئے گا, اس وقت کے لیے وعدہ کرو کہ آپ مجھے سہارا دو گے. میں قیامت میں بھی ایک وقت آئے گا, آپ وعدہ کرو کہ اس وقت بھی آپ مجھے سہارا دو گے. میرے دوستوں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کل یا رکانا, اے رکانا کھڑے ہو جاؤ. جب رکانا کھڑے ہو گئے ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ, ارے کہو سبحان اللہ, ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت رکانا کے کندھے پر رکھا اور کہا فکر مت کرنا, جب جنت میں جاؤں گا تو اسی طرح تمہیں ساتھ میں لے کر جاؤں گا. ارے فرمایا جنت میں جاؤں گا اسی طرح ساتھ میں لے کر جاؤں گا. میرے دوستو یہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بھی میرے دوستو بہت